بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خصوصی پروگرام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے، اور یہاں پہ طلباء و طالبات کے ساتھ ایک نشست، اس کے بعد ہم بات کریں گے فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب قاسم علی شاہ صاحب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ فاؤنڈیشن اور خاص طور پہ آج جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، اور آج ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ینگ نسل ہے، اس کی ایک اپنی رائے ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی جو نوجوان نسل ہوتی ہے، اسی کی سوچ ریفلیکٹ کرتی ہے سوسائٹی کے فیوچر کے لیے۔ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ ہماری شاید جو نوجوان نسل ہے جذباتی ہے، ایگریشن ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور آج پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، اس پہ ان کی سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم انہی طلباء طالبات کے ساتھ موجود ہیں جو یہ سوچ کر ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سول سروس میں جانا ہے، انہیں لیکچر بننا ہے، یا انہیں سوسائٹی میں اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، اپنے لیے، اپنی ذات کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنی جو ہے سوشل سروس بھی کر سکیں اور اپنے لیے زندگی کے مستقبل کا تعین بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس مائک آتا ہے، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت آپ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھتی ہیں؟ سیاست بڑا مسئلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ سر ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، وہ ہاف عوام ایک سائڈ پہ ہے، ہاف ایک سائڈ پہ، آپس میں ہی ان کا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا، ہر بندے کی رائے ڈیفرنٹ ہے، اور جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ کوئی عوام کے سامنے ایک ایگزامپل نہیں پیش کر رہے ہیں، ایک جس سے ہماری جو کنٹری ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ آگے بڑھے۔ یہ سیاست کے رولوں میں اسی میں عوام بھی اسی مسئلے میں ہے، اور پولیٹیشین بھی اسی مسئلے میں ہے، اور جتنے بھی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ہے فی الحال ابھی؟ میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسی کا سسٹم ہے۔ اگر میں کسی ایک سسٹم کو اسپیسیفائی کرنا چاہ رہی ہوں تو آئی گیس ایجوکیشن سسٹم، جس میں ابھی میں ہوں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں۔ جو ایجوکیشن سسٹم سے مراد آپ کیا لیتی ہیں؟ ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں ہے، کیا ہے؟ جی میں کہنا چاہوں گی ایز اے ہول، اگر میں سسٹم کی بات کروں، ایجوکیشن سسٹم کو نکال کے بھی، تو انصاف کا سسٹم آئی گیس سب سے بڑا ہے۔ کہ حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کے ماحول میں معاشرہ زندہ نہیں رہتا، کفر کے ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی اس وقت آئی گیس عدل و انصاف ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی احتساب نہیں ہے۔ اور اگر میں ایجوکیشن سسٹم میں آؤں تو میرے خیال میں ایز اے ہول یہ وہ رول پلے نہیں کر رہا جنریشن کو اس طرح آگے بڑھانے میں جیسے پاکستان کی یوتھ کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں؟ میرے گولز بہت بڑے ہیں، انشاءاللہ جب پورے ہو جائیں گے تو سب کو پتہ چلے گا۔ کیا مثلاً گول کوئی ایک بتا دیں، یہ بڑا گول میں نے اچیو کرنا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بنوں، اور اس میں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ انصاف بڑا مسئلہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں انصاف قائم کروں۔ آپ نے کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ چھوٹی سی بچی چیف جسٹس بن کے کیا کریں گی؟ لٹکاؤں گی الٹا سب کو۔ سب کو لٹکا دیں گی؟ میں بہت باریک بینی سے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت باریک بین ہے، میں بہت باریک بینی سے ہر ایک مسئلے کا جائزہ لوں گی، اور اس کے اگر کوئی اقتدار میں سمجھتا ہے کہ میں آیا ہوں تو اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفسانی خواہشات پہ قابو ہونا چاہیے، اور اگر وہ اس کا بن گیا، پرست بن گیا، اپنی ہی نفسانی خواہشات کے پیچھے اب چل پڑا ہے، تو اس کو پھر اس کا انجام خوفناک نظر آئے گا۔ یعنی اکیلا چیف جسٹس آپ سمجھتی ہیں ملک ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں، ایز اے ہول سسٹم ایک ٹیم ورک چلے گا۔ اب اگر میں چیف جسٹس ہوں تو میں چیف جسٹس بن کے اپنا رول پلے کروں گی۔ اب اگر میری یوتھ کہے کہ بھائی آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پاور ہوگی، ہم آئی ٹی میں جا رہے ہیں، ہم لیکچرشپ میں جا رہے ہیں، تو ہم اس میں اپنا رول کیا پلے کریں؟ آئی مسٹ سے کہ ہر بندہ نا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مطابق صلاحیت دی ہے، اب وہ جس فیلڈ میں ہے اس کو اس کے اندر ہی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ۔ اپنی کولیگز میں سے کسی کو جسٹس رکھیں گی ساتھ؟ نہیں، میں نے تو اپنی دوست کو کہا ہے کہ تم نے CSS کرنا ہے، اور اگر مجھے کچھ نظر آئے کہ تم نے ایسا کیا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اچھا، آپ اس کو بھی پکڑ لیں گے؟ میں نے تو اس کو اچھی طرح سمجھایا ہے، اور ہمارا بہت اس بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میری دوستیں بھی آگے ہوں گی پلیٹ فارم۔ ابھی آپ نے بیچلر کر لیا یا ماسٹر کر لیا؟ نہیں، میں میٹریکولیشن سے ابھی پاس ہوتی ہوں۔ تو ابھی سے آپ چیف جسٹس بنانے کی
बनने के ख्वाब देख रही हैं? मैंने तो अपनी दोस्तों को भी बना दिए। अच्छा, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है जी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मसला है वो इल लिटरेसी है। मसलन जो हम मौजूदा इतनी यूनिवर्सिटियाँ, इतने कॉलेजेस, इतने स्कूल, लेकिन असल रियल मीनिंग में जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं वो नहीं। वो क्या है, ज़रा हमें भी समझा दें, पता चले। असल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब ऐसे अगर वो लोग प्रोड्यूस करता है जो करैक्टरफुल हों, ठीक है, तो उनके लिए यानी उनका करैक्टर ही उनके यानी आप लिए, समझते हैं तालीम और तरबियत, जी तालीम यानी आपके इदारे जो हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तालीम भी दें, तरबियत भी दें। तरबियत अगर हम ट्रेन कर देते हैं लोगों को, उनकी तरबियत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स की कर देते हैं, तो इन सारे मसाइल को ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं वो किसी न किसी टाइम पे स्टूडेंट्स थे। अगर उनको एथिक्स वहाँ पे मोरलिटीज़ सिखाई जाती तो आज एक डिफरेंट सिनेरियो होता। यानी अगर हम अच्छी तालीम देते, अच्छी तरबियत देते, आज की सियासी लीडरशिप जो है वो अच्छी लीडरशिप होती है। हाँ, और हम गिला क्या आपको अपनी सियासी लीडरशिप से? इनकी सियासी लीडरशिप से तो मतलब जिस तरह पहले आपने बताया कि जितने भी अभी तक जितने भी वज़राए आज़म आए हैं उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको लेके भी आई है और उनको फारिग भी किया है। तो ये सारी जो चीज़ है ये यानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका अपना ही कसूर है। उन्होंने यानी उनको कंधा प्रोवाइड किया जिसकी वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट। इक़्तिदार का लालच जो है वो आप समझते हैं कि वो उनको कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर जी, कंप्रोमाइज़। और अगर बेहतरीन एजुकेशन हो तो वो इन सारी ये जो सारी इंसान की नफसानी ख्वाहिशात हैं इनको ओवरकम करने में हेल्प करती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का मसला क्या है इस वक्त? सर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान का मसला है ना वो यही है कि ओवरऑल जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है ना, सारा मुल्क अवाम एक पासे खड़ी है, अवाम एक पासे मतलब एक साइड पे खड़ी है और दूसरी नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट दूसरी साइड पे खड़ी है, हुक्मरान हमारे तीसरी तरफ खड़े हैं। तो इस तरीके से इदारों का टकराव आप समझते हैं इदारों का आपस में सबसे इस वक्त जो है ना टकराव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो हमारी नौजवान नस्ल पे हो रहा है। जैसा कि नौजवान ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं और वैसे भी हमारी कौम थोड़ी सी जज्बाती टाइप भी जैसा कहते हैं, तो नौजवान सब कुछ ये देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि कौन बंदा क्या कर रहा है और जिसका जो काम था वो अपने काम नहीं कर रहा, मतलब दूसरे के कामों पे हर बंदा लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हर बंदा अगर जितने भी इदारे हैं अगर वो अपनी हदूद में रहते हुए काम करें, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को मतलब जिसके लिए मतलब जो उनका काम है उसमें अगर रहें तो इस तरीके से मुल्क जो है वो आगे जा सकता है। आपके ख्याल में इस वक्त हमारे बड़े मसाइल में से पहला मसला कौन सा हो सकता है, उसका हल क्या है? पाकिस्तान में सबसे मतलब कि पहले भी हमारे मतलब सिस्टर ने बात की है कि सियासत सबसे बड़ा मसला है। मैं बेसिकली समझता हूँ कि पाकिस्तान में 97 से अब तक सियासत को बस हमने एज ए कहते हैं ना कि नाम का सियासत दी गया है, मतलब कि इसको चला कोई और रहा है, ठीक है, तो सियासत हमारे मतलब कि है ही नहीं। हम तो मतलब कि इसको मतलब कि कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना जो काम है वो खुद करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है या सियासतदान जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा जो कानून है वो ये नहीं कहता कि मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में आना चाहिए और सियासत को मतलब कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को मतलब के कामों में जिस तरह नॉर्म हुआ है पिछले दिनों में। कंप्रोमाइज़ सियासत है आप समझते हैं, हमारा ये मसला है? हाँ, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस तरह हमारे। आपके ख्याल में इस वक्त जो है हमारे मेजर इश्यूज़ में से आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा मसला लगता है? मुझे फ़िलहाल लगता है कि इस टाइम हम किसी भी सिस्टम में चले जाएं, हर सिस्टम में ही मसला है, फिर चाहे वो एजुकेशनल हो या भी पॉलिटिकल हो। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा है। मैं इस टाइम मैं एक लिंग्विस्टिक की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, मैं प्रोफेशनली भी कर सकती हूँ, मुझे ऑनलाइन का भी आइडिया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे माइंड में है कि मैंने 4 साल बाद ना बाहर चले जाना है। मुझे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं नजर आता। क्यों पाकिस्तान छोड़ क्यों चले जाना है? सर कुछ इस नहीं है मुल्क ने आपको पाकिस्तान तालीम में, दी, आपको सिखाया? नो सर, ना सियासत सर। हमारे घर में जो मेड आती है उनके घर में कुछ नहीं है, पंखा नहीं चलता, लेकिन वो कहते हैं हमारे इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। तो पाकिस्तान में तो मुझे कुछ भी नहीं देता। महंगाई, हम सियासत बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, सबसे आप समझें कि मुआशी नाइंसाफी आप समझें? हर चीज़ सर, हर चीज़, कुछ भी इंसाफ नहीं है।
میں بولوں گی نہ نواز شریف کو. تو مجھے پاکستان میں فی الحال اس ٹائم تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا. تو مجھے تو ہر ایک چیز ایشو ہے. اتنی نا امید تھی میں لٹرلی اتنی نا امید ہوئی ہوں. تو مجھے تو اتنی نا امید نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ آمین. آپ بتائیں جی. آپ ابھی ان کی بات پہ اگری کرتی ہوں. پاکستان میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو اب یہ لائن تو نہیں لگ جائے گی سارے باہر جانے والوں کی؟ سر ایسی ہے کسی ایک بندے کے ریسٹ ہونے پہ پورے ہفتہ یونیورسٹی سے ہمیں چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اور کیا ہونے سے؟ کسی ایک بندے کے ریسٹ ہونے سے پورا ہفتہ یونیورسٹی سے ہو. تو موجیں ہو جاتی ہے چھٹی ہوگی؟ نہیں سر موجیں نہیں نہ ہوتی. ہمارا سلیبس اتنا پڑا ہوتا ہے کہ بعد میں یونیورسٹیز میں پیپرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ خود کریں. ہمارے لیے تو یہی مسئلہ ہے. ایک بندے کے اوپر پورا ملک تو نہیں نا ڈیپینڈ کرتا کہ اس کو ریسٹ کر لیا تو لو جی روڈ بند ہو گیا. ہمارا آنا جانا ہم یونیورسٹی سے جب اس کو ریسٹ کیا تو ہم گھر نہیں تھے آ سکتے. اس طرح کا مسئلے ہیں. تو یہ ہم سب نے پیدا کیوں نا یہ آپ اور میں جا کے روڈ بلاک کرتے ہیں اور تو کوئی نہیں کرتا. باہر سے تو کوئی نہیں آتا نا. نہیں سر ادھر کے لوگوں نے سب مسئلے وغیرہ کیے. ہمیں سیاست ہی سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم. تو گالی مطلب ٹی وی لگا لیں تو ادھر کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا کوئی کسی کو نکال رہا. نہ ہم گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو اب نیوز لگتی نہیں ہے. آپ کے گھر والوں نے نیوز چینل دیکھنا نہیں ہماری دکانداری اپنے بند کر دی. جی آپ بتائیے. مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی لگتا ہے کہ ججز نہیں ٹھیک. اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو انصاف یعنی آپ بالکل اگر وہ ٹھیک ہوں گے نا تو اگر وہ انصاف مطلب رولز فالو کریں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہی مسئلہ ہے. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر نظام انصاف بہتر ہو جائے تو پاکستان کے مسائل اگر کسی میں مطلب کسی کے اوپر کوئی کیس ہو تو وہ کبھی بھی مطلب نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں جا سکتا. تو لیکن یہاں پہ نواز شریف پہ اور شہباز شریف پہ اتنے کیس ہیں وہ پھر بنی جا رہے ہیں وزیر اعظم سب کچھ. ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ کہتی ہیں کہ اگر عدالتیں صحیح کام کریں ہاں جی تو ہماری سیاست بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر عدالت ٹھیک کام کرے گی تو آگے پولیس بھی ٹھیک کام کرے گی آرمی بھی ٹھیک کام کرے گی. تو پھر اگر وہ رولز فالو کریں گے تو پھر سب لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. آپ بتائیں جی. آپ غلطی آج کے دور میں کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا. سب کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں. تو اگلے بندے کو جب تک آپ خود اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو آپ نیا لرن نہیں کر سکیں گے. تو پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں ہم خود پرست ہیں ہم اپنی غلطی مانتے نہیں اگلے کی غلطی جو ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اگر فرض کرے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے بروز محشر میاں نواز شریف کو یا کسی کو وہ معاف کر دے تو یہ باقی سب کیا کریں گے پھر؟ لیکن یہ کہتے ہیں جی انصاف تو سب کے برابر ہونا چاہیے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. میں کہتا ہوں پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے. اگر اچھا یہ دیکھیں یہ ہوئی نا بات. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. کوئی خرابی نہیں ہے. کوئی خرابی نہیں سر. آئیڈیل ہے. آئیڈیل ملک ہے واقعی. صحیح بتائیں. ہمارا مذاق کر رہے ہیں کہ کیا چکر کیا ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں طلبہ و طالبات کے ساتھ اس نشست کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. کرن جی آپ یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ہماری ترجیحات ہیں. وہ پولیٹیشینز کی ہوں پرائرٹیز ہماری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں بجٹ جو پیش ہوا تو اس میں تعلیم اور صحت کے لیے 30 ارب اور 20 ارب اور دفاع کے لیے 1800 ارب. وہ ایک کنفیوشیس ایک اسکالر ہے. اسکالر نہیں بلکہ ان کا ایک مذہب ہے اور وہ اس کے بانی. ان کا ایک قول ہے کہ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کو بدلیں اور اگر ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے شہر کو بدلیں اور اگر شہر کو بدلنا ہے تو اس کے لیے گاؤں اور اسی طرح اگر گاؤں کو بدلنا ہے تو گھر اور گھر کو بدلنا ہے تو خود کو بدلیں. اصل میں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نہ پولیٹیکل ہے نہ اکانومک ہے بلکہ وہ ہم خود ہیں. مطلب ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بدلنا چاہتے تو ملک کیسے بدلیں گے. ملک میں کیسے تبدیل. آپ جی میرے لحاظ سے اس وقت پاکستان کے 2 بڑے مسائل ہیں. ایک ہے کہ ہم آئین سے انحراف اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. جب بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر یا جس کے پاس جتنی کوئی حیثیت اختیار رکھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق سمجھے گا نیچے سمجھے گا میرے خیال سے یہ مسائل ختم ہو جائے. کوئی بھی ادارہ ہے پولیٹیشین ہیں بیوروکریٹس ہیں جب اپنے اوپر آئین کو ایک لاگو سمجھ رہیں گے کہ ہم اس آئین کے تابع ہیں اس وقت یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آئین سے انحراف اور اختیارات کا ناجائز استعمال جو ہے یہ میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ افسر بن کے ناجائز استعمال نہیں کریں؟ نہیں میں نہیں کروں گا سر. اب سول سروس کی تیاری کر رہے ہیں نا؟ بالکل سر. پکی بات آپ نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا سر. آپ کی گاڑی ایسے ٹھا ٹھا کرتی جائے گی؟ نہیں. یہ آپ کے ساتھ جو ہے. جی سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس ٹائم ایشو ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے. سر آپ جیسا کہ جانتے ہیں جو ہمارا یہ نظام تعلیم ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے جس وقت انگریز یہاں پہ آیا
انہوں نے جب انگریز نے یہاں کا اقتدار سنبھالا تو ہمارا جو پچھلا جو نظام تھا جو ہمارے اسلاف نے مرتب کیا تھا اس کو ختم کر کے لارڈ مکالے نے ہمارا نظام تعلیم جو مرتب کیا، اس نے خود کہا تھا کہ یہ جو نظام تعلیم ہم مرتب کر رہے ہیں یہ بظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن عقل و دماغ اور سوچ کے لحاظ سے یہ بالکل انگریز وہی ہوں گے، یہ ہمارے جو ہے وہ ان مفادات کا تحفظ کرنے والے بنیں گے۔ آج اب اس نظام تعلیم سے بالکل یہ کلڑک پیدا کر رہا ہے، پر جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جو ابھی ہمارا جو نظام تعلیم پاکستان کا میں چل رہا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیوں میں چل رہا ہے، اس نظام تعلیم سے رومی نہیں نکل سکتا، رازی نہیں نکل سکتا، غزالی نہیں نکل سکتا اور قاسم علی شاہ بھی نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ اپنی محنت کے بل بوتے ہو یہاں، لیکن اس نظام تعلیم سے پڑھے لکھے جاہل، کلڑک، بددیانت اور کرپٹ لوگ لازمی نکلیں گے۔ تو سر ہمیں سب سے پہلے معاذ تنگ نے 1934 میں کہا تھا کہ کمزور قومیں جب تک اپنی کمزوری کو طاقت میں نہیں بدلتی اس وقت تک انقلاب نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں۔ سر پوری دنیا آج اقبال کو ہیرو کہہ رہی ہے، لیکن ہمارا نظام تعلیم میٹرک میں دیکھ لیں اقبال کا ایک آدھا شعر آتا ہے، انٹر میں دیکھ لیں اقبال کا ایک آدھا شعر نظر آتا ہے۔ سر وہ پروفیسر نکلسن جب ایک دفعہ آئے تھے نا علامہ اقبال سے اجازت لینے کہ میں آپ کا کلام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لوں، تو علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑے۔ میں نے تو اس قوم کے لیے یہ پیغام دیا تھا اور یہ قوم اس کو سمجھ نہیں رہی اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسے فالو کر رہے ہیں۔ تو سر یہ ہم آج جو ہمارا نظام آپ سمجھتے ہیں ہمارا نظام تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت، تو یہ جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ اقبال کی روح کو بھی ترپا رہا ہے، غزالی کی روح کو بھی، ہمارے اسلاف کی روح کو ترپا رہا ہے۔ اگر ہم آگے جانا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا، اس کے ورنہ ہمارے آگے جانے کے جو ہر طرح کے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ نا سر وہ غربت اور بے روزگاری ہے۔ جب عوام غریب ہوگی تو تبھی مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہمارے لیڈر جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو یہی غریب عوام ان کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب وہ لیڈر بن جاتے ہیں تو اس غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا، نہ ہی کوئی روزگار یا معاشرت کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب عوام غریب ہوگی تو مسائل تو خود بخود پیدا ہوگی۔ آپ کے نزدیک ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ بتا دیں؟ ہمارا مسئلہ ہمارے لیڈرز کا یہی ہے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ اپنے میں ہی گھسے ہوئے ہیں، مطلب کہ اپنے ہی لیڈر کے لیے اپنی ہی کرسی میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ۔ ہاں جی سر، سب سے بڑا مسئلہ وہ اپنے مسائل کو سالو کر رہے ہیں، اپنی سیٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ سر جو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن اور رول آف لا کا نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ 2-3 سال بعد وزیر اعظم بن جاتا ہے، جو نہیں چور ہوتا وہ اس کو آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں جو بڑے چور ہیں وہ باہر آزاد گھوم رہے ہیں، جنہوں نے بھینس چوری کی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی چوری کی ہوتی ہے، وہ جیلوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں ان کے خلاف قانون کارروائی نہیں کرتا اور جو عام آدمی وہ پکڑا جاتا ہے۔ جو عام آدمی آپ دیکھ لیں اگر جیل میں چلا جاتا ہے تو 15 سال ان کا کیس ہی نہیں لگتا، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ سر ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے نوجوان نسل کو، اور نوجوان نسل کی جو کریٹو سوچ ہوتی ہے، جو نئی سوچ ہوتی ہے، اس کو سنبھال نہ پانا۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو اس کا جو بڑا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان سے جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر جا رہی ہے، اور ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے لوگوں کو باہر جا رہے ہیں۔ ابھی خود اس سے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا نے کیسے ڈیولپ کیا کہ وہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو سنبھالا، انہوں نے سورسز بھی دیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی دی، ان کو حوصلہ افزائی بھی کی، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کرپشن۔ اگر اب کرپشن کے مفہوم کو یا مضمون کو ہم نے ایسے لیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے لے کر کسی کا کام کر دینا یہی کرپشن ہے، کوئی چوری کر لینا یا کسی یعنی اس طرح یہ کرپشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک صحافی سچ نہیں بولتا وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ ایک پروفیسر یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ اگر طلباء کو صحیح طریقے سے پڑھاتا نہیں ہے، ان کو ٹاپک سمجھاتا نہیں ہے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ ایک پولیس والا ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو یہ بھی کرپشن ہے۔ ایک جج جو عدالت میں بیٹھ کر صحیح فیصلہ نہیں کر رہا تو یہ بھی کرپشن ہے۔ تو یہ جب ساری کرپشن ملتی ہے تو اس کا نیگیٹو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان متنفر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ سارے اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم باہر منتقل ہوتے جائیں۔ میں جو ایک کتاب پڑھ رہا تھا ذیشان الحسن عثمانی صاحب کی جستجو کا سفر، اس پہ انہوں نے واضح یہ لکھا ہوا تھا، حالانکہ کتنے بڑے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ تھے،
تو انہوں نے یہی لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی قدر نہیں ہے. کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بھی باہر جا رہا ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر ہے وہ بھی باہر جا رہا ہے. تو اس کا جو حل آپ نے کہا تھا کہ اس کا حل کیا ہو, تو اس کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے ان تمام اداروں کی کرپشن پر قابو پایا جائے اور اپنے نوجوانوں کو سنبھالنا. ٹھیک ہو گیا. آپ سر میرے معاملے میں جو آج کل موسٹلی جو زیادہ تر لوگ فوکس نہیں کرتے, وہ ظاہری بات یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں خود بھی غلط ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو سر جہاں ہم حکومت کو بلیم کر رہے ہیں وہیں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی بلیم ہونا بنتا ہے. ہمیں خود اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا ہوتا سر. ٹھیک, ہم بنا انفارمیشن کے کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی ٹھیک طرح سے. بالکل ٹھیک. دوسرا سر یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم نہیں ٹھیک, نمبر 1. دوسرا ہمارا سسٹم نہیں ٹھیک. جب تک ہم اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے وقت تک نہ نظام میں تعلیم بہتر ہو سکتا ہے, نہ آنے والی نسل کا کچھ ہو سکتا ہے. اور جن کے پاس ہنر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے, میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں کہ باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی سکلز پاور ہیں کہ آپ یہاں پہ ہی کچھ کر سکتے ہیں, تو آج کل تو آن لائن کا بھی سر بہت رواج ہے. پاکستان میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. پاکستان میں رہتے ہوئے باہر سے ڈالر اگر یہاں پہ لیں تو ہم کہیں نہ کہیں خود بھی پاکستان کا سہارا بن کے, کیونکہ میں پورا بڑا مصر رہ گیا. کوئی اور کسی اگر بات کرنی ہو, جی جی وہ پیچھے مائک دیجیے گا ذرا جلدی شارٹ کر. السلام علیکم سر. سر میرے نزدیک آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری اپنے حلقے کے اندر, دائرہ اثر کے اندر رہ کر وہ ادا کرے تو باقی تمام مسائل حل ہو سکتے. جی آپ. سر میرے نزدیک اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ جو سسٹم ہے وہ ایز اٹ از فزیکل فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتا. وی آر دا سسٹم, وی میک دا سسٹم. تو آج ہم یہ سارے چاہتے ہیں کہ سسٹم بدل جائے, لیکن کل جب ہمیں اقتدار مل جائے گا, نیلی بتی مل جائے گی, ہمارے سامنے لوگ سر جھکائیں گے, تو کیا ہم ان سر جھکانے والوں کو منع کریں گے کہ ہم تمہارے آقا نہیں ہیں, ہم تمہارے غلام ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے. ہم ہی وہ ہیں جو کہ ہمیں کائنڈ آف مزے چاہتی ہوں لاتوں کا بھوت ہیں. باہر جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی منع کرے گا تو ہم نہیں منع ہو جاتے ہیں. اپنے ملک میں ہمیں کوئی منع کرتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں بھائی تمہاری باپ کی روڈ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی آپ ہمارا فیوچر ہیں, مستقبل ہیں. اور جی آپ کچھ. سر میرے نزدیک جو ہے جو اس وقت ایشو سب سے زیادہ ہے وہ ابھی سے نہیں ہے, بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ ایشو چل رہا ہے. اور وہ ایشو یہ ہے کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہے. جو بھی کسی عہدے پہ آ جاتا ہے وہ سیلفش بن جاتا ہے. پہلے تو سب نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد اسے عوام کا مفاد عزیز. جی بالکل, وہ سیلفش بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے آپ اس فاؤنڈیشن کے اندر. یہ وہ طلباء و طالبات ہیں کہ جو سول سروس کی تیاری کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھیں. اور چلتے چلتے آپ سے ایک آخری بات کہ جو ایک بڑی اہم بات ابھی آخری بھی ہمارے شریک گفتگو جو تھے انہوں نے کہی کہ ہم دعوے کرتے ہیں, لیکن جب ہم خود اس عہدے پہ پہنچتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, ہم پبلک سرونٹ بنیں, ہم ان کے مالک بن جاتے ہیں. یہی المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. سیاستدان ہوں, بیوروکریٹس ہوں, صحافی ہوں, ہم سب لوگوں کو تو سیدھا کرنا چاہتے ہیں لیکن خود سیدھا ہونا نہیں چاہتے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا پروگرام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. طلباء طالبات سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, اور آج اس فاؤنڈیشن کے روح رواں سید قاسم علی شاہ صاحب ان کے پاس پہنچے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ آج فاؤنڈیشن میں آ کے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی. مجھے پہلی بار یہ موقع ملا کہ میں شاہ صاحب کے پاس یہاں حاضر ہوتا, اور یہ فاؤنڈیشن جس طریقے سے علم کی شمع روشن کر رہی ہے اور شعور کو بیدار کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہی اس سوسائٹی کی ضرورت ہے. شاہ صاحب ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا فاؤنڈیشن میں, اور جس طریقے سے میں چاہوں گا کچھ فاؤنڈیشن کی بات بھی ہو جائے, کچھ سوسائٹی کی بات بھی ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایسی فاؤنڈیشن جس میں طلبہ کو وظائف بھی دینا, ان کی گرومنگ کرنا, ان کی سیشن کرنا بڑا ہیوج کام ہے, یہ اکیلا فرد کر سکتا ہے؟ ملک صاحب بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے سر کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا کام, کوئی بھی مثال لے لیجیے ریکارڈڈ ہسٹری میں, وہ ایک شخص نہیں کر سکتا. میں جیسے سمجھداریوں کو, کسی کی عقل مندی کو, کسی کی دانش مندی کو سمجھنے جانچنے کے بے شمار دنیا میں ٹول بنے ہوئے ہیں. میں ملک صاحب قائل ہو گیا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین تعریف کسی سمجھدار انسان کی مجھے یہ ملی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا, ہمیں بندے چاہیے, ہمیں ساتھ چاہیے, وسائل بھی تو چاہیے,
ریسورسز بھی چاہیے. اصل میں ہوتا سر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو انسان کا ارادہ اور ول ہے نا، اس سے بڑا کچھ جنم لیتا ہے، اس سے بڑا کچھ پیدا ہو جاتا ہے. وہ اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے. اس کو سر جو سمجھانے والے انہوں نے سمجھایا کہ جو خواہش ہے نا، اس کی انرجی کا آربٹ بڑا چھوٹا ہے. خواہش کا وہ جنون بنتی ہے تو ایک نئے آربٹ پہ چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے سر وہ قافلہ کارواں بنا چلتا ہے اور آگے چل جاتا ہے. لیکن اتنے طلبا کو جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کو ہر مہینے وظائف دینا، یہ ممکن ہو پاتا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے سر. بڑا چھوٹے سے لیول پہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں دوست احباب کتنے شامل ہونے لگ پڑے. یہ سر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے قریب کے لوگ گواہی دیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن آپ فنڈ ریزنگ کرتے نہیں. دوست احباب شامل ہو جاتے ہیں. کیا پتا ملک صاحب آپ کچھ عرصے بعد آئیں آپ کے یار میں نے 10 بچوں کو فنڈ کرنا، تو آپ شامل ہو گئے. ہم نے نہیں مانگا، کوئی کام سے متاثر ہوا، کسی نے دیکھا یار یہ بڑا اچھا ہے، کوئی ایک اچھی مثال بن گئی، تو وہ خود بخود ایک کہہ لیجیے تحریک بن جائے. پہلے روز سے آپ نے طے کر دیا کہ فنڈ ریزنگ نہیں کریں گے. فنڈ ریزنگ میں ملک صاحب اس کے بڑا خلاف ہوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. کہہ لیجیے کہ فاؤنڈیشن کو 7 سال ہو جائیں تقریباً، اور 7 سال میں ہماری کبھی آپ نے چیریٹی ریزنگ کی کوئی کمپین نہیں دیکھی ہوگی. ہم بے شمار کام کر رہے ہیں، صلح کا کام کر رہے ہیں، مسالت کا، اس کو جسٹس انوار صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ صلح کا کام ہے. جیسے صاحب 2018 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ ریٹائر ہوئے، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. 3 سال گزر گئے ہیں، سینکڑوں مثالیں صلح کی، بغیر کسی معاوضے کے ہم نے صلح. کتنی صلح یہاں پر ہوئی. یہ اسکالرشپ کا پروگرام ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈیلی کو گیسٹ اسپیکر ملک صاحب یہ کمال دیکھیے کہ ڈیلی گیسٹ اسپیکر ہے. اور وہ جو لنگر تھا نا وہ محدود کیا جاتا تھا نان روٹی حلوہ کے ساتھ. میرا ماننا ہے سر امید دینا بھی لنگر والا کام ہے، سوچ بھی لنگر ہے سر. دیکھیں کوئی موٹیویٹ کر دیتا ہے، کسی کو امید دے دیتا ہے، کسی کو رستہ بتا دیتا ہے، کسی کے لیے یہ آسانی کر دیتا ہے کہ یار ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا لنگر ہے. تو یہ فاؤنڈیشن کوشش کر رہی ہے کہ سوسائٹی میں امید کی شمع جلائی جائے، کوئی خیر کی بات کی جائے، کوئی رستہ بتایا جائے، کوئی سمت بتائی جائے. اس پہ لگے. اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، آج کل ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس بڑے کریٹک ہوتے ہیں، بڑے سوالات پوچھتے ہیں، پولیٹیکل اتنی بڑی ڈویژن ہے کہ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں شاہ صاحب ہم آپ کے نظریات نہیں مانتے؟ سر میں ویلکم کرتا ہوں. میرے بارے میں ملک صاحب آپ کے ساتھ ایک میں نے کہا تھا کہ ایک روحانی رشتہ زیادہ ہے. اب آج سے جو ہے وہ ایک نئے رشتے میں ہم بن گئے ہیں کہ ملتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. ملک صاحب میرے قریبی دوست اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناقدین کو، کریٹیک کو، تلخ سوال، تلخ تنقید کرنے والے کو ہمیشہ گلے سے لگایا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو اوپینین ہے نا ملک صاحب یہ بدلتا رہتا ہے، یہ ایک سا رہ ہی نہیں سکتا. کسی کے بارے ایک سا نہیں رہ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کیا زمانہ طالب علمی والے نظریات پہ اسٹک ہیں؟ چینج ہو گئے. ہم بڑے فدائی تھے بڑی چیزوں میں، ہمارے کئی نظریات بڑے مختلف تھے، ہم دنیا کو کسی اور آنکھ سے دیکھتے تھے. انسان جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، ایکسپوئر بدلتا ہے. اس لیے میں نے دیکھا ہے سر کہ بالخصوص اگر تنقید کی بات کروں اور اپنے کام پہ یا ذات پہ ہونے والی تنقید، تو میں نے 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا. اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بالکل برا نہیں ہے سر، وہ لا علم ہے. لا علم بندہ جو مرضی کہتا رہے، لا علمی میں تنقید کر رہا ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، اس کا واسطہ رابطہ تعلق ہی نہیں ایسا کوئی ہوتا، اس کی جانکاری نہیں ہوتی، اس کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہوتا، اس کا مزاج ہوتا ہے تنقید. اس سوسائٹی میں تنقید بڑھ گئی، ہمیں ماننا پڑے گا سر. اور بے مقصد تنقید بھی بڑھ گئی ہے سر. تنقید سے اظہار لوگ کرتے ہیں کہ جی مجھے بہت پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، حالانکہ اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا. اس کا دوسرا ایک طبقہ ہوتا ہے سر، وہ حاسدوں کا ہوتا ہے، اور وہ ہر بندے کی زندگی میں ہوتا ہے. وہ آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا. مجھے سر میں دونوں کے لیے ویلکم، میں حاضر ہوں. میرے پی ٹی اے کی تنقید پہ آپ کو کیسا لگا کہ آپ نوجوانوں کے لیے بڑا کام کیا، لیکن پی ٹی اے کے نوجوان آپ کے خلاف ایک مہم چلانا شروع ہو گیا؟ اچھا سر، ایک تو یہ دیکھیے کہ کیونکہ میں اس سے پہلے کسی نہ کسی شکل میں تنقید کا سامنا کرتا ہی رہتا تھا. آپ اگر ملک صاحب پیچھے یاد کریں تو ہر سال ہی کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور ہوتا تھا کچھ دوستوں کا جو میری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے تھے. اور اس کیپیسٹی بلڈنگ نے میرے لیے بڑی سہولت کا سامان پیدا کیا کہ یہ وقت بھی گزر گیا. اور اس میں سر کیونکہ وہ اینگلنگ تھی، بے شمار چیزوں کو ایک مختلف اینگل سے دیکھا گیا، کہا گیا اور بار بار کہا گیا، اور مجھے پتا تھا سچ یہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو واقعی پتا ہو کہ یہ سچ نہیں ہے، اور دوسرا پھر آپ کو اللہ پہ توکل ہو، بھروسہ ہو. شاہ صاحب آپ کا بڑا انٹریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ اکیڈمی میں جاتے رہے، سول سروس اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اب ایک باقاعدہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے خلاف، میرے خلاف، کسی کے خلاف ایک
اس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، باقاعدہ ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے، اس پہ وسائل لگائے جاتے ہیں. مولوی صاحب یہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ پہلے تو کہنا چاہیے، یہ ہو رہا نہیں، یہ ہو چکا ہے. یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے 2-3 دہائیاں چاہیے سر. یہ کوئی 1 ڈے کا کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے سر، اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم نے بگاڑ دیا. میں یہ بھی کہتا ہوں جس طرح میاں بیوی کے جھگڑے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، دیکھا گیا جو ماہر نفسیات ہیں، ڈرگز پہ کام کرنے والے، جو ریہیبس پہ کام کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ گھروں کا بگاڑ بہت بڑی وجہ ہے بچوں کے بگڑنے میں. ہم نے سر 74 سالوں میں قوم بگاڑ دی ہے، یہ 22-23 کروڑ کو بگاڑ دیا، اور اس میں جو زیادہ ایکسپوز یہ بگاڑ ہوا ہے یہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ہوا. تو یہ اس کا سر استعمال، نہ لا اینڈ آرڈر سسٹم ٹھیک ہے، نہ آپ کے پاس اتنی بڑی فورس ہے FIA کی، نہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پکڑ دکڑ کر سکیں، اور ایک عام بندے کو سر انصاف کہاں ملتا ہے. یہ تو ہم سیلیبریٹیز کی بات پائی جاتی ہے کہ اگر اس ملک میں حد تک عزت کا قانون اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو شاید ہم بہت بہتر ہو جائیں. سر دیکھیں، جزا سزا کا قانون سسٹم، اس سے ہی سوسائٹیز چلتی ہیں. آپ فرد واحد کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال، آپ کے میرے آنکھوں دیکھا لاہور شہر میں ہیلمٹ کی پابندی ہے اور بیلٹ لگانے کی بڑی سختی سے پابندی ہے، چلان ہو جاتا ہے. پہلے کمپین ہی لانچ ہوئی تھی، کیا کمپین سے لوگ ٹھیک ہو گئے تھے؟ نہیں. جب پلنٹی شروع ہوئی، چلان آنا شروع ہوا، ٹکٹ آنی شروع ہوئی اور پکڑ دکڑ شروع ہوئی، روکا گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اب اس وقت لاہور میں 98% بیلٹ لگاتے ہیں، بڑی تعداد ہیلمٹ پہنتی ہے. اگر ڈیٹا نکال کے دیکھا جائے تو ہیڈ انجریز کم ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر، لا اینڈ آرڈر کے مضبوط کیے بغیر آپ اس مسئلے کو سب تعلیم شعور دیتی ہے، لیکن ہم شعور حاصل نہیں کر پائے، تعلیم یافتہ ہو گئے. سر دیکھیں، ہم نے تعلیم کو بزنس بنایا وقت کے ساتھ ساتھ، اور اسٹیٹ نے ذمہ داری تعلیم کی. 30-40 سال میں آپ دیکھ لیجئے کوئی بڑا ریفارم ایجوکیشن میں آیا ہو. ہماری وہی کتابیں، آپ 80s کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی، آپ یونیورسٹیوں کی کتابیں نکال کے دیکھ لیجئے، ہم وہی کچھ پڑھا رہے ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مجھے بعض اوقات تو ملک صاحب حیرت ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کی کتاب میں فلاپی اور ڈسک پڑھائی جا رہی تھی، دنیا ڈیٹا کلاؤڈ میں رکھ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، چیٹ GPT، وہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر تعلیم بہت بڑا ایک ذریعہ ہے تربیت کا. تربیت ہے ہی نہیں سر، تربیت ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ پبلک سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں. اور المیہ ہے کہ ڈگریوں والے بے شمار ہیں، آپ کا ان سے واسطہ پڑے. آپ جرنلزم کے بچے اٹھا کے دیکھ لیجئے، جرنلزم انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، میس کام کی ڈگری لی ہوئی ہے، وہ خبر نہیں بنا سکتے. شاہ صاحب اگر آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے، آپ کہیں گے یہ 3 کام ریاست فوری کرے، کون کون سے ہونے چاہیے؟ سر میں ایک ماہر تعلیم یا ایک تعلیم کو جاننے کی شکل میں یہ کہوں گا، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، تینوں کام سر. ایجوکیشن ایمرجنسی لگ جانی چاہیے، اور یہ 20 سال کا ایک پورا پراپر سکسیشن پلان بن جانا چاہیے کہ ہم نے اس قوم کو شعور دینا ہے، اس قوم کو عقل دینی، اس قوم کو ہم نے تیار کرنا ہے ایک فورس کی شکل میں. اور وہ فورس جو ہے وہ آج جدید زمانے کے جو علوم ہیں جو چاہیے، آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ بلینز آف ڈالر IT سے کما رہا ہے، فری لانسنگ سے کما رہا ہے. آج کے زمانے میں جو کچھ چاہیے وہ ریلیونٹ تعلیم ہو، جو چیزیں نہیں چاہیے ان کو ختم کیا جائے. اور دوسری سر اس ریفارم میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایجوکیشنل لیڈرشپ پیدا کی جائے. یہ بڑی بدقسمتی. آپ یونیورسٹیوں کے جا کے سائز دیکھ لیجئے کتنے بڑے ہیں پبلک سیکٹر میں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اخراجات ایکسپینس چاہے جائے کہ بجٹ کم ہے، ایجوکیشن پریورٹی میں نہیں، پھر بھی بہت زیادہ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر لیڈ کرنے والوں کا لیڈرشپ معیار کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر. وہ جانتے ہی نہیں ہیں سر، ان کے پاس پریکٹس ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنیک ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان ریسورسز کو، اس ہیومن ریسورس کو بہترین استعمال کر کے ایجوکیشن دینی. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، آج ہم یہاں پہ ہم نے دن گزارا، شاہ صاحب نے بھی موقع دیا کہ ان سے بات چیت بھی ہوئی، اور فاؤنڈیشن کے کام سچی بات دیکھ کے خوشی یہ ہوئی کہ اگر اس سوسائٹی میں کوئی فرد اٹھ کے کوئی کام کرنا چاہے، خدمت کرنا چاہے، لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہے، تو ایک ایسی شمع روشن کر سکتا ہے جو بالآخر پاکستان کے لیے ایک دن خوشحالی، مضبوط اور ایسے پاکستان کو جو ہمارے سامنے لے کر آئے گی جس کی امیدیں ہم نے 1947 سے باندھی تھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.